الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت عين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيني من عبادتك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اے اللہ آپ کی محبت تمام محبوب چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت والا بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا؟ یہ دعا اے اللہ آپ کی محبت میرے نزدیک جتنے میرے نزدیک پسندیدہ محبوب چیز ہے تمام محبوب کے مقابلے میں آپ کی محبت زیادہ محبوب ہو. آپ کی محبت سے ہمارا تعلق زیادہ ہو. جتنا تعلق آپ کی محبت سے ہے کسی اور کے محبت سے ایسے تعلق نہ ہو. لوگ رہتے ہیں انسان زندگی گزارتے ہیں دنیا میں اس کے محبوب بہت سے چیزیں ہوتی ہے. کسی کو کچھ محبت کسی کو کسی سے محبت کسی کو کسی سے محبت لیکن تمام محبوب کے مقابلے میں اللہ جل شانہ کی محبت زیادہ محبوب ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت کسی کی بھی محبت بیوی بچوں کی محبت ماں باپ کی محبت دوست احباب کی محبت پڑوسیوں کی محبت کسی کی بھی محبت اتنے زیادہ نہ ہو جتنا آپ سے مجھے محبت ہو. کیا بات ہے اس میں؟ کیا فلسفہ ہے اس میں؟ کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان کو زیادہ محبت ہوگی تمام محبوب کے مقابلے میں تمام پسندیدہ چیزوں کے مقابلے میں تو پھر اللہ کے کام کرنے میں اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں ہوگا. چونکہ اللہ کی محبت زیادہ محبت ہے اللہ سے محبت ہی زیادہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ جن کاموں کو بندے سے چاہتا ہے ان کاموں میں یہ سبقت کرے گا آگے آگے کرتا چلا جائے گا اللہ کے محبت کی وجہ سے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس محبوب کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے انسان پوری کوشش کرتا اور یہ خیال رکھتا ہے میرے محبوب کسی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو. اسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آپ کی محبت میرے نزدیک اتنے محبت ہو اتنے محبوب ہو کوئی بھی چیز اتنے زیادہ محبت والی نہ ہو کسی کی بھی محبت آپ کے محبت کے مقابلے میں آڑ پیدا نہ کرتا ہو. جب اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت کا پیدا ہو جائے گا تو اللہ کے جتنے کام ہیں سب اس کے لیے آسان. جتنے نیک کام ہیں مثال کے طور پر نماز ہے روزہ ہے حج ہے نیک کام ہے
کام ہے، تمام نیک کام اس کے نزدیک اعلیٰ سے اعلیٰ اور زیادہ زیادہ یہ عمل کرنے والا بنے گا ان کاموں میں، غفلت نہیں کرے گا، سستی نہیں کرے گا۔ کتنی بھی سستی غفلت ہو رہی ہو فجر کی نماز میں، اب جب جماعت ہو رہی ہے، یہاں پر اذان ہو چکی ہے، اب اس کے دل اللہ کے محبت کے ساتھ چونکہ لگا ہوا ہے، اللہ کے سے محبت، اللہ کو محبت جماعت کے نماز سے ہے، تو جماعت کے نماز سے وہ کسی حالت میں پیچھا نہیں رہے گا، آگے آگے آ جائے گا، آگے آ کر صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا اور یہ سمجھے گا اس سے میرے اللہ مجھ سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی محبت کرے گا جب میں اللہ کے نیک کام سے محبت کروں گا۔ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب اللہ کے نیک کام کو آگے آگے ادا کرنا۔ کیوں؟ اللہ کو محبت کرنے ہوئے کے لیے آپ کو اللہ ملے گا تو نہیں، اللہ انسان کی طرح کسی جگہ تو ہے نہیں، آپ اس کے ساتھ جا کے بیٹھے، اس سے بات کرے، اس کے منشے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اللہ میں، قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنے محبوب کام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، سب سے اس بندہ خدا کو محبت ہو جائے گی۔ نیک کام سے کسی وقت بھی ناغہ نہیں کرے گا، غفلت نہیں کرے گا، سستی نہیں کرے گا، آگے آگے نیک کام کو کرنے والا بن جائے گا۔ دیکھا، اللہ کی محبت جب تمام محبت کے مقابلے میں زیادہ محبت ہوگی تو اللہ کے نیک کام کرنے میں یہ آگے آگے سبقت کرنے والا بنے گا۔ دوسرا جملہ وَجَعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي، اے اللہ، دوسرا دعا، دوسرے جملہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، آپ کا خوف، آپ کا ڈر تمام ڈر کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ جتنے ڈر کی چیز ہے، تمام ڈر کی چیزوں کے مقابلے میں آپ کا ڈر زیادہ ہو مجھے، آپ کے ڈر کو ہم زیادہ اہمیت دینے لگے دوسرے چیزوں کے ڈرنے کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے جب اللہ کا بندہ ڈرتا رہے گا، خوف کرتا رہے گا، اس کے عذاب مشاہدہ میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سامنے رہے گی، تو وہ اللہ کے نافرمانی سے بچ جائے گا۔ اللہ سے، اللہ کے کسی بھی نافرمانی میں حصہ نہیں لے گا، چونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، یہ خیال ہے اس کے دل میں، یہ خیال مجبور کرے گا اللہ تعالیٰ کے نافرمانی جتنے بھی ہے گناہ اس سے بچنے کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ دیکھا، ایک جملہ جو پہلے فرمایا اس سے تمام نیک کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور دوسرے جملہ خوف کے بارے میں جو فرمایا اس سے تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور یہی دین کا مقصد ہے۔ دین پر عمل کرنا، شریعت کے مطابق چلنا کا مطلب کیا؟ دو پہلو ہے۔ ایک پہلو جو کرنے کے کام ہے اس کو اعلیٰ درجے میں کرتا جا، اعلیٰ درجے میں کرتا جا، اس میں غفلت، سستی، کوتاہی، ناغہ نہ ہو۔ اور دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کے جو ناخوشی کی چیز ہے، جس سے اللہ ناخوش ہے، اللہ گناہوں سے ناخوش ہے، تمام گناہوں سے اس کو نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو جو ایک طرف اللہ کے نیک کام سے محبت ہو جائے گی اور دوسری طرف تمام خوف کے مقابلے میں اللہ کا خوف اور خشیت زیادہ ہوگا تو تمام گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان۔
آج گناہوں سے انسان اس لیے نہیں بچ سکتا، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی کے بارے میں اگر بگڑ جائے، یہ بندہ کہاں سے کہاں ہو جائے گا، یہ خیال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا خوف دل میں نہیں رہتا، جس کی وجہ سے بندہ گناہ کے اندر پھنس جاتا ہے۔ دیکھا دو جملے سے پورے دین کا مطلب آ گیا۔ ان دونوں جملہ سے پورے دین پر آسان کرنا، اب پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے تمام نیک کام میں یہ حصہ لیتا رہے گا، کسی بھی نیک کام میں سستی، غفلت، ناگاہ تاخیر نہیں کرے گا، اول کرے گا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ تعالیٰ کے کام میں سبقت کرنے والا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک کام میں سبقت کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کے اوامر جو کرنے کے کام ہیں انتہائی درجہ کے اہتمام سے ادا کرنے والا بن جائے گا اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ جس کو پسند نہیں کرتا، گناہ ہے، معصیت ہے، ناپسندیدہ کام ہے، جتنے ہیں سب سے اس کو نفرت ہو جائے گی اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جب یہ گناہ سے بھی بچ جائے گا، نیک کاموں میں سبقت کرنے والا بن جائے گا، تو دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بن گیا۔ یہی مطلب ہے ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ دیندار بنے، نمازی بنے، فلاں بنے، ایسا مقصد ان کا یہی ہے، اللہ کے کسی بھی نیک کام کے اندر غفلت سستی نہ ہو اور کسی بھی گناہ کے اندر انسان مشتغل نہ ہو، گناہ کے اندر شریک نہ ہو، گناہ سے ملوث نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں جب انسان کے اندر آ جائے گی اللہ کے رحمت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، تو انسان مکمل دیندار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔